السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات سے گفتگو کریں گے کیا وضو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، یعنی قیامت کے دن وضو میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ اس موضوع کے اوپر عزیزو آج آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے جو کہ ضروری ہیں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نیو ہیں تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو عزیزو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وضو کے بارے میں اللہ کریم مجھے اور آپ کو کیا حکم فرماتے ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ عزیزو قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے اللہ کریم یہ حکم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو۔ اب ایمان عزیزو میں اور آپ ایمان لے آئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن گئے، تو آمنو سے اللہ ہمیں خطاب کر رہا ہے، یعنی اللہ ہمیں کہہ رہا ہے آمنو اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم اپنے چہرے کو دھو، وامسحوا برؤوسکم اپنے سر کا مسح کرو، اور اسی طرح اللہ کریم پھر ہاتھوں کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی وایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کونیوں سمیت دھو۔ تو یہ تو قرآن کریم کے اندر اللہ کریم ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اے مومنو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے آپ کو پاک کرو، یعنی اپنے آپ کو وضو سے نواز لو۔ تو عزیزو آئیے ہم احادیث طیبہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ احادیث طیبہ کے اندر وضو کرنے والے کا مقام کیا ہے، یعنی وضو کرنا یہ قیامت کے دن آیا کہ اس کو اللہ کے عذاب سے یا قیامت کے دن اس کو نجات دلا سکتا ہے یا نجات نہیں دلا سکتا۔ تو آئیے عزیزو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ محبوب نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامہ، کہ بے شک میری امت قیامت کے دن بلائے جائے گی اس حالت کے اندر غرن محجلین من آثار الوضو، ان کے چہرے سے وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے، ان کے پیشانی وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہی ہوگی، اور اس علامت کی وجہ سے، اسی نشانی کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر ساقی کوثر محبوب دو عالم مجھے اور آپ کو اسی علامت سے پہچان لیں گے، یعنی امت محمدیہ ہونے کی عزیزو پہلی نشانی یہی ہوگی کہ ان کے چہرے کے اوپر اللہ ایک روشنی سی پیدا کر دیں گے، اور یہ روشنی اسی وجہ سے ہوگی کیونکہ جو مومنین اس دنیا کے اندر 5 وقت عزیزو وضو کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث طیبہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عزیزو محبوب کریم نے فرمایا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو آدمی وضو کرے اور کلمہ طیبہ پڑھ لے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے اس آدمی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ عزیزو سوال یہ ہوتا ہے آیا کہ یہ وضو کرنا یہ صرف نجات کے لیے کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ تو آئیے ہم اس کا جواب سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب عزیزو یہ ہے کہ وضو کرنا صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے اسی وضو کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنا، یعنی اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھنا، اسی وضو کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، تقوی کرنا، اور اسی طرح عزیزو بقیہ احکام کے اوپر عمل پیرا ہونا۔ اگر آدمی یہ تمام تر کام کرتا ہے تو اللہ اس کی نجات کر دیں گے۔ بقیہ آدمی صرف وضو کرے، نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے تو عزیزو صرف اس کے اوپر آدمی کی نجات کا دار و مدار نہیں ہو سکتا۔ بقیہ رہا وضو کرنا، اور وضو کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے عزیزو وہ یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، تو اللہ اس کے اعضاء کے اندر جو گناہ آدمی سے سرزد ہو جاتے ہیں، جو گناہ آدمی سے ہو جاتی ہیں، اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے
देते हैं। फिर अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हत्ता के नाखूनों के नीचे, यानी नाखूनों के नीचे से भी अल्लाह करीम इस जैसे गुनाह भी आदमी से माफ फरमा देते हैं। तो अजीजों, खुलासा कलाम ये है कि मैं और आप इस बात के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें। हमें चाहिए कि हम हर वक्त अपने आप को बावुजू रखें, क्योंकि बावुजू रहने से एक तो सबसे बड़ी बरकत ये होती है कि आदमी गुनाहों से बच जाता है, आदमी गलतियों से बच जाता है, आदमी गलत कामों से बच जाता है। क्योंकि जब आदमी बावुजू हो जाता है तो गोया कि ये ऐसा है कि आदमी पाकी के दायरे के अंदर दाखिल हो जाता है। और जब आदमी पाक रहता है, साफ रहता है, बावुजू रहता है, तो यकीनन उसका दिल ये चाहता है कि मैं अल्लाह की इबादत करता रहूं, मैं जिक्रुल्लाह करता रहूं, मैं अल्लाह को याद करता रहूं, मैं रसूलुल्लाह के ऊपर दुरूद पाक का नजराना पेश करता रहूं। ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर चीजें अगर हमारे दिलों के अंदर आती हैं तो यकीनन आदमी जब वुजू कर लेता है तो वुजू करने के बाद ये तमाम तर चीजें दिलों के अंदर अल्लाह करीम खुद ब खुद डाल देते हैं। अजीजों, ये आज का हमारा मौजू था। अल्लाह करीम हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बावुजू रहने की तौफीक अता फरमाए और सही माने अल्लाह करीम अपने अहकाम के मुताबिक जिंदगी को बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये हमारी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें।